70 बार माफ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں وہ ہمیں کتنی بار تاکہ معاف اس کرتا چینل پہ ہے۔ ڈلنے ارشاد والی ہوا 70 کی تمہارے یہاں قید ہے، اور اس کی شان یہ ہے تم جب غلطی کرتے ہو وہ تب تمہیں معاف کرتا ہے۔ بہت جلدی سے وہ پکڑ نہیں کرتا، بہت جلدی سے وہ پکڑ نہیں کرتا، وہ معاف کرتا ہے۔ اور آپ سے کہوں اگر وہ پکڑ کرنے لگے تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا نہ آپ وہاں بیٹھنے کے قابل۔ اگر میرا اللہ اپنی غلطیوں پر، ہماری غلطیوں پر پکڑ کرتا تو ہم اپنی اولاد کے سامنے بھی سر اٹھا کے چل نہیں سکتے، ہم اپنی بیوی کے سامنے بھی عزت کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ کیسا کریم ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ماں اگر بیٹے کا ایک جرم دیکھ لے تو وہ کم سے کم اپنے شوہر کو بتاتی، اپنی بہن کو بتاتی، اپنی دوسری اولاد کو بتاتی کہ دیکھ تیرا بھائی غلطی کر رہا ہے۔ بولو ہم نے اتنے پاپ کی کہ اللہ نے کسی کو بتایا؟ ہائے ہائے کیا انداز! اور شان کریمی کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بات یہاں روک کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ اللہ کی محبت مزید دلوں میں پیدا ہو۔ کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے۔ ایک دن قوم موسیٰ میں بارش رک گئی۔ جب بارش رکی تو قوم آ کر کہتی اللہ کے کلیم بارش رک گئی ہے، دعا کر۔ اس کا مطلب ہر دور کے اہل ایمان کا نظریہ یہ تھا کہ جب بھی مصیبت آئے تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے اللہ کے برگزیدہ بندے کے وسیلے سے جایا جائے۔ ٹھیک یہی ہے نا؟ خیر سے جناب موسیٰ کے دور میں کوئی غیر مقلد نہیں رہا ہوگا، اسی لیے وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ نبی کے یہاں جانا شرک ہے، کیونکہ ہر دور میں اہل ایمان کے یہاں یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کے دوستوں کے ذریعے سے جاؤ تو کام بنتے ہیں۔ جناب کلیم علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں جمع ہو جاؤ۔ 70,000 کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ قوم کو لے کر جناب موسیٰ شہر کے کنارے پہنچتے ہیں، اور شہر کے کنارے پہنچ کر ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ بارش برسا۔ ندا آتی کلیم تیری دعا قبول، لیکن بارش برسے گی نہیں، شرط ایک ہے۔ اس پورے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے 40 سال ہو گئے کہ اس بندے نے 40 سال میں میرا نام تک نہیں لیا، میرا ذکر تک نہیں کیا، میں اس سے ناراض ہوں، اسی کے گناہوں کی نحوست سے میں نے بارش روک دی۔ اب شرط یہ ہے کہ جب تک تو اس کو نکال کے باہر نہیں کرتا اس وقت تک میں بارش نہیں برسا، نکال باہر کر۔ جناب کلیم نے عرض کی مولا میں اس 70,000 کے مجمع میں 40 سال کے باغی کو کیسے تلاش کروں؟ ارشاد ہوا آواز لگانا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرے کرم پر ہے۔ جناب کلیم نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو یاد بھی نہیں کیا، وہ مجمع سے باہر نکلے، اسی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بھئی مجمع میں اگر کوئی مقرر یہ اعلان کرے کہ بھئی مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو آج جلسے میں آنے سے پہلے اپنی ماں سے لڑ کے آیا ہے، تو سب نارمل بیٹھیں گے، جو لڑائی کر کے آیا ہے اسی کو بے چینی، کیونکہ وہ سوچے گا کہ بات تو مجھ سے کہی جائے، یہی تو ہوگا۔ مجمع میں وہ شخص کھڑا ہو جائے جو اپنی بیوی کو ایک تماچا مار کر آیا، سب نارمل ہوں گے، لیکن وہ شخص جو تماچا مار کے وہ بے چین ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، پورا مجمع نارمل تھا اور وہ بندہ بے چین تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون ہے وہ۔ اس نے سوچا 70,000 کا مجمع، میری وجہ سے بارش رک گئی، اعلان ہوا، اگر نکلتا ہوں تو یہ تو مجھے کوٹ ڈالے، مار ڈالے کہ تیری وجہ سے بارش رکی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ ڈالی اور چہرہ چھپا لیا، اور چھپا کر چپکے سے اپنے اللہ سے کہا بڑی بات تو یہ ہے اللہ کو صدا دینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ اللہ شے رنگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارا رب تمہاری شے رنگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ نے کہا محبوب جب لوگ میرے بندے آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ کہہ دیں کہ وہ تمہارے قریب ہے۔
اللہ بہت قریب, اتنا قریب کوئی نہیں ہے جتنا اللہ اس سے قریب, اور اتنا مہربان بھی کوئی نہیں ہے جتنا اللہ مہربان ہے. اتنا پیار ہم سے کوئی نہیں کرتا جتنا اللہ کرتا ہے, مگر ہم بندے گندے ہیں اس لیے کہ ہم نے سب سے پیار کیا, سب سے زیادہ پیار کرنے والے رب سے پیار نہ کیا. ہم نے سب کو ٹائم دیا, رب کو ٹائم نہیں دیا. سب کے لیے قربانیاں دی, رب کے لیے قربانیاں نہ دی. وہ خدا جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کر دے, وہ خدا جس نے ہمیں چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, طاقت دی, حسن دیا, جمال دیا, بڑے ہونے کے بعد روٹی روزی دی, سب کچھ عطا کیا, جس کے سارے احسانات ہیں, اس کے باوفا بننے کی بجائے ہم نے سب سے وفا کی, رب سے وفا نہ کی. یہ اپنا حال ہے. سب کے لیے ٹائم ملتا ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اس بندے نے چہرے پر رومال ڈالا اور کہا اللہ اگر تو مجھے نکال کے ذلیل کرے گا تو تیرا فائدہ کیا ہے, اور اگر مجھے بخش دے تو تیرا نقصان کیا ہے. مجھے آج احساس ہوا کہ تم مجھ سے ناراض ہے, اور ناراضگی بھی محبت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے تیرا بگڑتا کیا ہے. لیکن اگر ناراضگی ہے تو یہ میرا نام نہیں لیتا. کون ہے وہ جو تیرا نام نہیں لیتا؟ جناب موسیٰ کلیم ایک دن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنگل سے گزرے. دل میں خیال آیا آج اس جنگل میں میرے سوا کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. اللہ نے مخلوق سے کہا چپکے چپکے ذکر کرنے والوں ذرا آواز بلند کر دو تاکہ میرے موسیٰ کو پتہ چلے تنہا وہی ذاکر نہیں ہے بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ میرا ذکر کر دے. جب آواز بلند ہو گئی تو جناب موسیٰ کا سر اللہ اللہ حیا سے نیچے آ گیا. مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, میں نے کیا سوچا. سب خدا کا ذکر کرتے, ایک ہم ہی تھوڑی ہے اس کا ذکر کرنے والے, بلکہ زنجیر کے ہلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. چھتوں کے چٹکنے کی جو آواز ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. تالاب میں جو مینڈک ٹراتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صبح کو جو چڑیا چہچہاتی وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھولتے کھلتے ہوئے پھول میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. برستے ہوئے بادل میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. گرتے ہوئے آبشار میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. شفق کا جمال میرے اللہ کا ذکر کرتا ہے. افق کی سرخی میرے اللہ کا ذکر کرتی ہے. کون سی وہ چیزیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی؟ اللہ اکبر. اس نے کہا مولا مجھے بخش دے, اگر تو نے مجھے بخش دیا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. بس دو آنسو چہرے پر آئی تھے, کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور جم کے برسنے لگا. حضرت موسیٰ نے کہا مولا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. ارشاد ہوا اسی کے صدقے میں برسایا ہے, جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا ہے. مولا چند لمحے میں مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا توبہ جو کر لی, معافی جو مانگ لی, توبہ جو کر لی, محبوب ہو گیا. اب خاص بات جس کے لیے اتنا بڑا واقعہ بیان کیا ہے, حضرت موسیٰ نے کہا مولا ذرا دکھا تو صحیح وہ کون ہے, میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے. ارشاد ہوا موسیٰ جب پاپی تھا, جب باغی تھا, جب مجھ سے دور تھا تو میں نے پردے ڈال رکھے تھے, کسی کو بتایا نہیں تھا. اب تو توبہ کر کے محبوب ہو گیا, اب بتا کر ذلیل کیسے کر دوں, سبحان اللہ, اب بتا کے ذلیل کیسے کر دوں. میرا سوچو تو کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں. اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ یوں ہی کسی کا ہجرت تھوڑی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. اس بندے نے کہا ہاں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا تھا, اللہ نے مجھے مال و دولت بہت دے رکھی تھی, اور میری جوانی تھی, اور جوانی میں غلط دوستوں کی صحبت مجھے مل گئی, اور غلط دوستوں کی صحبت ملی تو میں غلط دوستوں کے ساتھ گیا اور میں شرابی بن گیا. ہمیشہ یاد رکھنا جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائے وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, ان سے بڑا دشمن زمین پہ کوئی نہیں. اس لیے کہ حدیث پاک میں سچے دوست کی پہچان یہ